میرے محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم تو پتھر تک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پیارے ناظرین، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے بڑی عجیب عجیب چیزیں نظر آتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو ایک بادل کا سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ بالکل محسوس نہ ہوتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے کے پیڑ اپنی ٹہنیاں میرے سامنے جھکا دیتے جیسے مجھے سلام کر رہے ہوں۔ میں حیران ہوتی کہ یہ سب صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا اور بالکل منڈیل تک بھر اٹھتا۔ پھر میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی نکال لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس روک لیتی اور جانے نہ دیتی۔ وہ کہتی، اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور یہیں کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے پانی واپس نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں بہت مشکل ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر درد، کبھی الٹی، کبھی بخار اور کبھی چڑچڑاپن۔ یہ ساری باتیں سن کر میں سوچتی کہ عجیب ہے، مجھے تو پورے 9 مہینوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ پیٹ میں رہا مجھے سر درد تک نہ ہوا۔ حضرت آمنہ کو عجیب عجیب خواب بھی آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے، ایک روشنی نکلی ہے اور اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ یقیناً کوئی عام انسان نہیں، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارے سے بلایا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ بہو آمنہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمنہ سے اس بارے میں پوچھیے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا، اس بارے میں تو ہی پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی میں آمنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں کچھ پوچھ ہی نہیں پاتی، آپ ہی جا کر پوچھ لیجیے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا، تو عورت ذات ہے، گھر میں رہتی ہے، میں مرد ہوں، گھر سے باہر نکلتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے پوچھتا ہے، اے عبد المطلب، تمہارے گھر سے اتنی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اور ہاں، ایک عجیب بات یہ ہے کہ عطر کی خوشبو وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ جاتی ہے۔ اگر آمنہ رسوئی میں جاتی ہے تو خوشبو وہیں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہیں سے آتی ہے، اگر بیٹھکی میں جاتی ہے تو خوشبو وہیں سے آتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عطر نہیں ہے، نہ عراق کا نہ مصر کا، یہ تو کوئی خاص ہی عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ہمت کی اور آمنہ کو بلا کر کہا، بیٹی آمنہ، تجھے پتا ہے میں قریش کا سردار ہوں، خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں، عبد المطلب تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ بیٹی میں تو عطر نہیں لگاتا، تیری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر کہاں سے لاتی ہے؟ یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، ابا جان، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی کبھی کچھ نہیں لگایا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان بھی نہیں، میں نے آج تک کسی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، مگر ابا جان، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ پھر حضرت آمنہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا، ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو اور باتیں بتا دوں تو آپ مجھے دیوانی کہیں گے۔ یہ سورج کئی بار مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند کئی بار مجھے سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سوتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں میرے سامنے کھڑی ہوتی ہیں جنہیں نہ میں نے کبھی دیکھا اور میرے اوپر ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات خانہ کعبہ کے پاس جا کر کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کر دعا کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہا مگر اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے،
یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ ان کے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آنے والے ہوں گے تو ان کی پیدائش سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال ستارہ چمکے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 10 دن باقی تھے تو آسمان پر وہی لال ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کے عالم نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر لال ستارہ چمک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ جاؤ اور معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ منورہ میں کس کی یہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن باقی ہے۔ یہودی مدینہ گئے اور معلوم کیا تو بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، مگر کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے، کسی کے 4۔ وہ عالم کے پاس لوٹے اور کہا کہ مدینے میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں۔ عالم نے جواب دیا، اب مکہ جا کر دیکھو۔ سارے یہودی مکہ پہنچے اور معلوم کیا کہ وہاں کن گھروں میں پیدائش ہونے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا، ہاں یہاں مکہ میں 5 عورتیں ہیں جن کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہودیوں نے کہا، نہیں، ہمیں ایسے بچے کی پیدائش کی خبر چاہیے جس کا باپ پہلے ہی انتقال کر چکا ہے۔ لوگوں نے بتایا، ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کچھ مہینے ہی پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ یہ سن کر یہودیوں کی چیخیں نکل گئی۔ وہ روتے چلاتے اپنے عالم کے پاس پہنچے اور بولے، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں کو مل گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان، زمین، پرندے اور ہر مخلوق کر رہی تھی، اور پھر وہ گھڑی آئی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے پوری دنیا بنائی گئی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ دنیا بھی نہ ہوتی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند 2 ٹکڑے میں بانٹ دیا گیا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی۔ آج اسی بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس پوری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26 بار تشریف لائے۔ رات گہرا چکی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا۔ انہیں محسوس ہوا شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو یہ خبر دی۔ حضرت عبد المطلب نے محلے کی دائی حضرت شفا کو بلا کر کہا، آج رات تو آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی گئی۔ چاند خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی اس وقت غریبی کا یہ عالم تھا کہ چراغ میں تیل جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ یہی وہ غریبی کی رات تھی جس میں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبداللہ اور ان کے سارے بیٹے گھر کے باہر بیٹھے رہے۔ وہ سوچتے رہے، اگر عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم فوراً علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی۔ چاند خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں تیز درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کا وقت گزرا اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 بڑی عجیب نشانیاں سامنے آئی جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ نجاست کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہو چکا تھا۔ دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 باتیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بولی، اے آمنہ،
میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ پھر حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے لٹایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کروٹ بدلی اور گھٹنوں کے بل جھک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 15 منٹ تک سجدے میں رہے۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا، اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جب میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو اچانک دیکھا کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آئی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو پوری دنیا کا چکر لگواؤ، اسے سارے نبیوں کی خوبیاں عطا کرو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، ایوب کا صبر دو، ابراہیم کی دوستی دو اور داؤد کی میٹھی زبان دو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ہٹ گیا اور میں نے دیکھا کہ میرا بچہ پھر میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی کہ دائی شفا باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری دینے پہنچی۔ اس نے کہا کہ عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر جاگے ہوئے عبد المطلب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس قدر حیران تھے کہ آمنہ کے گھر اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی صوبیہ نے جا کر ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی، اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی صوبیہ سے کہا، جا، میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، مگر خوشی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے پوتے کو گود میں لیے خانہ کعبہ کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرے لگانے لگے، لیکن عبد المطلب یہ کہاں جانتے تھے کہ ان کا پوتا وہ انسان ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنائی۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کی رات اسے زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ یہ وہی پوتا ہے جسے اگر مایوس دیکھا جائے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر اس کا نام رکھا محمد۔ محمد کا مطلب ہے وہ انسان جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ مگر عبد المطلب کہاں جانتے تھے کہ یہی بچہ ایک دن اتنی شان پائے گا کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تبھی آپ کے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی سے معلوم تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، جب آپ صرف 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی، مگر آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا۔ پھر جب میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے ہیں ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، مگر اللہ نے چاند کو حکم دے دیا، اے چاند، تو میرے یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، مگر اللہ نے چاند کو حکم دے دیا، اے چاند، تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جا،
اور اسے کھلایا کر، اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے سب زمین پر منہ کے بل گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں ایک آگ جلتی تھی جو 1000 سال سے لگاتار جل رہی تھی۔ جو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اچانک وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 1400 لائٹیں بنوا رکھی تھی۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹیں زمین پر گر پڑی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا۔ وہ یہودی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسے ساری نشانیاں نظر آنے لگی جو آخری نبی کی پیدائش کی خبر دیتی تھی۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا، آج کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، فلاں عورت کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر اس یہودی نے کہا، نہیں، مجھے ایسے بچے کے بارے میں بتاؤ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا، ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، اس کے باپ عبداللہ کچھ مہینے پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں۔ یہ سن کر یہودی بولا، مجھے اس بچے کو دکھاؤ، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا۔ پھر اچانک اس نے بچے کو پلٹ کر دیکھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی طرف نگاہ ڈالی، بس اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی یہ مہر دیکھی تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ مکہ کے لوگ جو پہلے سے ہی حضرت عبد المطلب سے من میں جلن رکھتے تھے، یہ دیکھ کر اور بھی حیران رہ گئے کہ جو کاہن آتا ہے وہ انہی کے دروازے پر آتا ہے، جو راہب آتا ہے وہ انہی کو خوشخبری سناتا ہے، اور جو بھی آتا ہے ان کے ہی بارے میں پیشین گوئی کر کے چلا جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جناب عبد المطلب اور اس بچے کے لیے حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ مکہ کی سرزمین پر سینکڑوں بچے پیدا ہو گئے، مگر کسی کے بارے میں ایسی باتیں کبھی نہ سنی گئی۔ یہ حسد جو پیدائش کے پہلے لمحے سے شروع ہوا، آگے چل کر مذہبی دشمنی میں بدلنے والا تھا۔ یہودی عالم پھر پکار اٹھا، میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، میں اسی کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ جناب عبد المطلب جو دین ابراہیم پر قائم تھے اور کئی رازوں سے واقف تھے، یہ سن کر فوراً بچے کو واپس گھر لے گئے اور اسے چھپا دیا۔ 4 دن تک پیغمبر اسلام کو پوشیدہ رکھا گیا، لیکن چوتھے دن عرب کا ایک بے حد بڑا پڑھا لکھا اور مکہ میں عزت کا مقام رکھنے والا شخص جس کا نام سواد ابن قارب تھا، مکہ کے لوگ جو پہلے ہی اس خبر سے حسد کی آگ میں جل رہے تھے، جانتے تھے کہ سواد ابن قارب کا مکہ میں ایک بے حد عزت والا مقام ہے۔ اگر انہوں نے اس بچے کے بارے میں کوئی بات کہہ دی یا کوئی پیشین گوئی کر دی تو اہل مکہ کا حسد اور بھڑک جائے گا۔ اسی لیے جناب عبد المطلب نے سخت لہجے میں کہا کہ میں اپنے پوتے کو اس وقت کسی مجمع عام میں نہیں لا سکتا، لیکن سواد ابن قارب کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے گزارش کی تو کم سے کم مجھے اس بچے تک پہنچا دیجئے۔ جناب عبد المطلب نے کچھ سوچ کر کہا، ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن میرے اور تمہارے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوگا، اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور حسد کا مسئلہ بھی نہیں اٹھے گا۔ چنانچہ وہ انہیں ساتھ لے کر جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ اندر گئے، جیسے ہی گہوارے کے قریب پہنچے اور بچے سے کپڑا ہٹایا تو ایک عجیب و غریب نور پورے کمرے میں پھیل گیا۔ سواد ابن قارب جو پڑھے لکھے اور علم والے شخص تھے، سمجھ گئے، جان گئے کہ یہ وہی علامت ہے جس کی خبر کتابوں میں ہے۔ آخری زمانے کا اشارہ ہوا، بے اختیار جھک گئے اور اس بچے کے قدموں کو بوسہ دے دیا۔ پھر جناب عبد المطلب سے مخاطب ہو کر کہا، آپ گواہ رہیے گا، میں اس بچے پر ابھی سے ایمان لا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب یہ بچہ اعلان رسالت کرے گا، مگر میں آج ہی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا آخری رسول ہے۔ اس طرح بنو ہاشم کے گھر والوں کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص سواد ابن قارب ثابت ہوئے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چوتھے دن کا ہے۔ پھر 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے
اپنے پوتے کا عقیقہ کیا اور پورے مکہ کے لوگوں کو دعوت عقیقہ میں بلایا، لیکن اس وقت سے ہی کچھ لوگ حضرت عبد المطلب کے دشمن بن چکے تھے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے تو بس تباہی ہی تباہی ہے۔ ان حالات میں رب کریم کی مصلحت یہی تھی کہ پیغمبر اسلام کو کچھ عرصہ مکہ کی سرزمین سے اوجھل رکھا گیا، تاکہ اگر ان کے دشمن تلاش میں یہاں تک پہنچے بھی تو ناکام ہو کر واپس لوٹ جائیں گے، مگر دوسری طرف دشمنوں کا گروہ لگاتار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب جو دین ابراہیم پر قائم تھے اور اپنے والد جناب بنی ہاشم سے کچھ ایسے راز نبوت حاصل کر چکے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے، اسی لیے انہیں ہر حال میں اس بچے کی حفاظت کرنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام کو مکہ سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر جب انہیں معلوم ہوا کہ اکثر یہودیوں کے قافلے مکہ آ کر حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ یہودی بار بار کیوں آ رہے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے سے ہی یہودی پیغمبر اسلام کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد مناف پر حملہ ہوا، جناب ہاشم پر حملہ ہوا، جناب عبد المطلب پر حملہ ہوا اور یہاں تک کہ جناب عبداللہ پر بھی حملہ ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہی تھا کہ کسی طرح انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ ولادت رسول رک جائے۔ یہودی یہ پہچان چکے تھے کہ جناب عبداللہ ہی پیغمبر اسلام کے والد ہیں۔ جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہو گئی۔ اب شادی کے بعد یہودی اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ولادت کا سلسلہ روکنا ہے۔ اتفاق سے انہیں ایک موقع مل گیا۔ جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں مدینہ گئے اور مدینہ یہودیوں کا گڑھ تھا۔ روایت کے مطابق مدینہ میں جناب عبداللہ پر حملہ کیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب یہودیوں کو ایک اطمینان تو ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو شہید ہو چکے ہیں، بس ایک بات کی تصدیق کرنا باقی تھی کہ پہلے یہ پکا کر لیا جائے کہ جناب عبداللہ کے یہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ وہ بے اولاد تھے تو چین کی سانس لے کر اپنے گھر لوٹ جائیں، لیکن اگر پتہ چلے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد ہے تو پھر اس کے قتل کا انتظام کیا جائے۔ یہی سوچ کر یہودیوں کا ایک گروہ خاص اسی کام کے لیے مدینہ سے مکہ آیا۔ وہاں آ کر انہوں نے چھان بین کی اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اطمینان کا لمبا سانس لیا، پھر بڑے آرام سے مدینہ لوٹ گئے۔ مدینے پہنچ کر مدینہ سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے، بسے ہوئے تھے، سب کو یہ خوشخبری سنا دی، مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے۔ یہ خبر پوری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی۔ مدینہ سے لے کر شام تک جشن منایا گیا اور یہودی بڑے مطمئن ہو گئے، مگر انہوں نے ایک بنیادی غلطی کر دی۔ یہ تو معلوم کر لیا کہ جناب عبداللہ کے انتقال کے وقت ان کے یہاں کوئی بچہ موجود نہیں تھا، لیکن یہ سوچنا ہی بھول گئے کہ کہیں جناب آمنہ حاملہ تو نہیں ہے، اگر کچھ مہینوں بعد پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرف ان کا دھیان گیا ہی نہیں، لہٰذا اطمینان سے اپنے گھر لوٹ گئے کہ جناب عبداللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تو عام لوگوں کو تو اس کی پوری خبر نہیں تھی، مگر یہودی ہیں کیونکہ انہیں اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ سارے واقعات اسی زمانے میں ہوں گے جب آخری رسول کی ولادت ہوگی۔ اب وہ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، آخری رسول کیسے پیدا ہو گئے، جبکہ ہم تو پورے یقین کے ساتھ ان کے والد کو قتل کر چکے ہیں اور یہ بھی ہم جان چکے تھے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے؟ ان کی کتاب میں تو صاف لکھا تھا کہ آخری رسول عبداللہ کے یہاں پیدا ہوں گے اور ان کے ساتھ عجیب و غریب نشانیاں واقع ہوں گی۔ اب وہ الجھن اور حیرت میں ڈوب گئے۔ عبداللہ کے یہاں تو رسول پیدا نہیں ہوئے، اور اگر کسی اور کے یہاں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہماری کتاب کے بالکل برعکس ہے، الٹا ہے۔ فوراً ایک گروہ تیار کیا گیا تاکہ مکہ جا کر تحقیق کی جائے۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت پیغمبر اسلام کو مکہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا۔
भेजा जा चुका था और उनकी पैदाइश को 2 महीने गुजर चुके थे। अब ये यहूदी परेशान होकर तलाश करने लगे कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ हो, मगर कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। किसी से पूछना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मक्का में ये यहूदी 2 बार पहले साजिश कर चुके थे। एक बार जनाब अब्दुल्ला पर हमला और उसके बाद जनाब आमना के बारे में तहकीक। इसलिए अब मक्का वाले होशियार हो चुके थे, खास तौर पर बनु हाशिम का खानदान जो उन पर सख्त नज़र रखे हुए थे। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से खुलकर सवाल नहीं कर सकता था, बस एक एक घर पर नज़र रखते, मगर कोई 2 महीने का बच्चा कहीं नज़र नहीं आता। नाकाम होकर वापस लौट जाते, फिर कभी आते आते जाते, कभी आते जाते और बार बार तहकीक करते, मगर हर बार नाकाम रहते, क्योंकि उस वक्त पैगंबर इस्लाम मक्का से बाहर थे। फिर जब नबी करीम 6 साल की उम्र में मक्का वापस आए, उस वक्त यहूदियों का एक गिरोह मक्का में मौजूद था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल हुई तो एक दिन उसी गिरोह की नज़र आप पर पड़ गई। जैसे ही उनकी नज़र उस मासूम बच्चे पर पड़ी, वह हैरत से दंग रह गए। इस बच्चे का चलने का अंदाज, बोलने का लहजा बिल्कुल वही था जैसा कि तौरात में आखिरी नबी की सिफात के तौर पर लिखा गया था। और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि इस बच्चे के सर पर हमेशा एक बादल का टुकड़ा साया फगन रहता था। यहूदी आलिम ने बातचीत शुरू की और तौरात की किताब के मुताबिक कहा, आखिरी नबी की उम्र इस वक्त 7 साल होने चाहिए। फिर उन्होंने आपस में तय किया, अगर यही बच्चा वाकई आखिरी नबी हुआ तो हमें इसे इस दुनिया से मिटाना होगा। उन्होंने तहकीकात की और मालूम हुआ यहूदियों का एक गिरोह मक्का आया हुआ था। उनकी नज़र जैसे ही उस नौजवान पर पड़ी तो दंग रह गए। ये नौजवान जो अपने दादा और चचा के साथ चल रहा था, उसके चलने का अंदाज, बात करने का तरीका बिल्कुल वही था जो उनकी किताबों में आखिरी रसूल के लिए लिखा हुआ था। उसके सर पर बादल साया किए हुए थे। वह जिस दरख्त के करीब से गुजरता उसकी शाख झुक जाती, जिस पत्थर के पास जाता पत्थर कलाम करने लगता, बात करने लगता, और वह जिस तरफ भी जाता अगर राह में कोई रुकावट होती तो रुकावट खुद ब खुद मिट जाती, हट जाती। यहूदियों को तो यकीन हो गया था कि ये बच्चा अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, मगर उनके दिल में ये भी खौफ था, ये भी डर था कि कहीं पहले की तरह हम धोखा ना खा जाएं। वह सोच रहे थे ऐसा ना हो कि हम उस नौजवान को कत्ल करके मुतमईन हो जाए और फिर 20 साल बाद पता चले कि रसूल तो अभी जिंदा हैं। इसलिए इस दफ़ा वह 100% यकीन करना चाहते थे कि यही नौजवान अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। उनकी किताबों में लिखा था और उन्हें इस बात पर पूरा इल्म था कि जो भी अल्लाह का रसूल होगा, चाहे पहला हो या आखिरी, लुक़मा हराम उसके हलक से नहीं उतर सकता, बल्कि हलक क्या उसके होंठों तक भी नहीं पहुंच सकता। हराम के अलावा रिज़्क़ मुश्तबा, यानी ऐसा रिज़्क़ जिसका साफ पता ना हो कि हलाल है या हराम, वह भी रसूल के होंठों को नहीं छू सकता। चुनांचे उन्होंने एक अजीब मनसूबा बनाया। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम जुबैदा था। उसने एक छोटा सा मुर्गी फार्म बना रखा था और मुर्गियों के अंडे बेचकर गुजारा करती थी। जो मुर्गी अंडे देने के काबिल न रहती उसे वह ज़बह करने के लिए बेच देती। यहूदियों ने सोचा कि यह एक ऐसा इम्तिहान है जिससे हमें पूरा यकीन हो जाएगा। रात के वक्त उन्होंने जुबैदा के घर में नकब लगाई और कुछ मुर्गियां चुरा लाए। अब जिन मुर्गियों को चोरी की नीयत से लिया वह तो रिज़्क़ हराम हो गई, और जिनके बारे में ये सोचा कि बाद में उसकी कीमत अदा कर देंगे वह रिज़्क़ मुश्तबा हो गई। फैसला यह था कि किसी की चीज़ उठा लेना अगर हराम की मंजिल पर न भी पहुँचे तो भी शक में ज़रूर आ जाता है। अगले दिन यहूदी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास गए और उनको दावत दी कि हम आपके कबीला की दावत करना चाहते हैं, आप हमें यह एजाज़ बख्शिए। यहूदियों का असल मकसद पैगंबर इस्लाम का इम्तिहान लेना था। इसलिए उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आप अकेले दावत में नहीं आएंगे, बल्कि बनु हाशिम के सारे मर्द आएंगे और ख़ास तौर पर आपके सब बेटे और पोते ज़रूर आएँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कराकर जवाब दिया, तुम ना भी कहते तो भी मेरी शर्त यही होती, क्योंकि मैं अपने पोते के बगैर किसी दावत में शरीक नहीं होता। यहूदियों के तो मानो दिल की मुराद पूरी हो गई। चुनांचे खाने का इंतज़ाम किया गया। उन्होंने अपने जहन में पहले ही तय कर रखा था कि यह वाला गोश्त और मुर्गी हराम है और यह हिस्सा मुश्तबा है। दावत में यहूदियों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐ रईस मक्का, ये दावत आपके एजाज़ में है, खाने का आगाज़ कीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं,
جب تک میرا پوتا کھانا شروع نہیں کرے گا ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے۔ بس یہودیوں کو تو یہی چاہیے تھا۔ ساری توجہ رسول اللہ کی طرف ہو گئی۔ انہوں نے کہا آپ بسم اللہ کیجئے۔ رسول خدا نے اطمینان سے جواب دیا نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے، کھانا تو دور کی یہ تو ہمارے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہودیوں نے حیرانی سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو کھانا کھلائیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے نہیں پہنچتا۔ پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے، اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ اب یہودیوں نے روٹی اور گوشت کے ساتھ ایک نوالا بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی وہ نوالا حضور کے ہونٹوں کے قریب پہنچا ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے زبردستی ان کا ہاتھ کھول دیا ہو اور نوالا دسترخوان پر گر پڑا۔ ایک بار، دو بار، یہاں تک کہ 10 بار کوشش کی گئی مگر نوالا حضور کے ہونٹوں سے لگ ہی نہیں سکا۔ وہ قریب پہنچتا مگر ہاتھ اپنے آپ کھل جاتا اور نیچے گر جاتا۔ یہودی اوپر سے تو پریشان نظر آتے تھے مگر دل ہی دل میں خوش تھے کہ آدھی علامت تو پوری ہو گئی، یہ حرام والا کھانا تھا۔ اب انہوں نے مشتبہ کھانا لا کر پیش کیا اور پھر کہا آغاز کیجئے۔ پیغمبر نے اسے اطمینان سے جواب دیا یہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہودیوں نے کہا ہم کھلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب جب کوئی نوالا ہاتھ میں لے کر پیغمبر اسلام کے منہ کے قریب لاتا تو وہ یا تو دائیں طرف کھسک جاتا یا بائیں طرف، لیکن ہونٹوں تک پہنچتا ہی نہیں تھا۔ یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا ہم نے تو پورے خلوص سے یہ دعوت دی تھی مگر سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا اس میں کوئی خدائی راز ہے؟ جناب عبد المطلب اور پیغمبر اسلام دونوں سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے مگر کہنے کا موقع نہیں تھا۔ بنو ہاشم کا سارا خاندان اپنے گھر لوٹ آیا اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ایک نئے سلسلے سے سازشیں شروع ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔